السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹوی وائس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ترکی سے ملی ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا حقیقت ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اور کچھ لوگوں اور جانوروں کے جوڑوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں بھی واقع ہے، جبکہ ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں، جبکہ غیر مسلم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام چند لوگوں اور جانوروں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کہاں ہے؟ حال ہی میں چین کے عیسائی اور مسلمان سائنسدانوں نے کئی ماہ پر مشتمل ریسرچ کے اختتام کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے، جو کہ ترکی کے مشرق میں واقع کوہ ارارات ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر تک برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں اسی ریسرچ میں ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ جوتی نامی پہاڑی کے ساتھ ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ناظرین، چین کی اس تحقیق کو امریکی سائنسدان نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے جو نمونے فورینسک لیب میں بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں یہ یقین سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہیں، جبکہ چین کے سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 99% حضرت نوح علیہ السلام کی ہی کشتی کے ٹکڑے ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس میں سوال اٹھائے تھے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات میں لکھا کہ چین اور ترکی سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے تیرنے کا جو مقام بیان کیا گیا ہے وہ کوہ ارارات کی طرف جاتا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے تو کوہ ارارات کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک سائنسدانوں نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیق کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے۔ پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی وہ نہایت ہی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے اس کشتی کا مطالعہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن یہ مکمل تباہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ برف کی تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ تاہم عیسائی کا کہنا ہے کہ یہ کشتی کوہ ارارات پر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترک کی سرحد سے جا کر ملتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 63 دفعہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ آپ نے سب نبیوں سے زیادہ طویل عمر پائی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔